باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہاں سے اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر فرما رہا ہے کہ ان کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی، کس طریقے سے فرشتوں کے درمیان پہلے اللہ رب العزت نے آپ کا چرچا فرمایا، تو اسی کو پروردگار بیان فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے جن فرشتوں سے یہ کہا تھا وہ فرشتے کون سے تھے، زمین کے فرشتے تھے یا آسمان کے فرشتے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ فرشتے زمین کے تھے، کیونکہ معاملہ یہ ہوا تھا جس طریقے سے انسان کے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اسی طریقے سے جنات کے بھی جو باپ ہیں ان کا نام جان ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ان کو دنیا پر بھیجا، زمین پر بھیجا، تب حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کی تخلیق سے تقریباً 70,000 یا 60,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے جنوں کو پیدا فرمایا۔ جب پیدا فرمایا تو معاملہ کیا ہوا کہ یہ کچھ سالوں تک بہت سکون کے ساتھ رہے، اس کے بعد انہوں نے زمین کے اندر خون ریزی شروع کر دی، فساد مچانا شروع کر دیا۔ تب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں جاؤ اور ان جنات کو یہاں سے بھگا دو۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کے مقدس فرشتے نازل ہوئے زمین پر، اور ان فرشتوں کی جو قیادت جو کر رہا تھا وہ شیطان تھا، جس کا نام عزازیل تھا۔ وہ شیطان کی قیادت میں کافی فرشتے دنیا پر آئے، انہوں نے جنات سے مقابلہ کیا، اس کے بعد جنات کو اٹھا کر کے انہوں نے پہاڑوں کی جانب پھینک دیا۔ اب وہ فرشتے دنیا پر رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے جو عزازیل کو 2 پر عطا فرمائے تھے، 2 پر ایسے تھے کہ اللہ اکبر، کبھی وہ زمین پر عبادت کیا کرتا تھا تو کبھی وہ آسمان پر عبادت کیا کرتا تھا، اور پروردگار نے اسے جنت کے تمام خزانوں کی چابیاں اسے عطا فرما دی تھی۔ تو اتنا بڑا مرتبہ اسے عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود معاملہ کیا ہوا کہ جب فرشتے زمین پر رہنے لگے تو انہی فرشتوں سے پروردگار نے یہ مشورہ لیا تھا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کو مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مشورہ تو وہ لیتا ہے جس کو اس کا نتیجہ معلوم نہ ہو۔ تو فرمایا جاتا ہے اللہ رب العزت کا مشورہ لینا اس وجہ سے ہے تاکہ دنیا کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مشورہ لینا کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس وجہ سے پروردگار نے فرشتوں سے مشورہ لیا، یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ زمین کے فرشتے تھے۔ تو جب ان فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور حالانکہ شیطان کی قیادت میں اس وقت زمین کے تمام فرشتے تھے، جنت کی تمام چابیاں اس وقت شیطان کے پاس تھیں، تو یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ فخر والا سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا میں بہت زیادہ پاورفل ہوں۔ لیکن اللہ اکبر، جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تب اس شیطان کو حسد پیدا ہوا۔ فرشتے سوچنے لگے کہ ہم تو صبح شام پروردگار کی عبادت کیا کرتے ہیں، ہم تو ہمیشہ پروردگار کی بندگی میں مشغول ہیں، تو اگر پروردگار کو خلیفہ بنانا تھا تو وہ ہم میں سے کسی کو بناتا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے خلیفہ کیوں بنایا؟ حالانکہ پھر انہوں نے اس کا اعتراض بھی کیا اللہ رب العزت سے کہ اے پروردگار، کیا تو ان لوگوں کو خلیفہ بنائے گا جن لوگوں نے زمین پر جا کر کے جو لوگ فتنہ اور فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے؟ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ انسان زمین پر جا کر کے فتنہ برپا کرے گا یا قتل و غارت کرے گا؟ تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا تھا۔ جس طریقے سے جنات نے دنیا پر جا کر کے فتنہ فساد مچایا، اسی طریقے سے فرشتے سمجھنے لگے شاید کہ انسان بھی جا کر کے فتنہ فساد مچائیں گے، یا معنی یہ ہوگا کہ فرشتوں نے لوح محفوظ پر یہ لکھا ہوا پہلے سے ہی دیکھ لیا ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ لیکن پروردگار نے اس اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو یہ پورا معاملہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب انسانوں میں سے نائب خلیفہ جو بنایا، اس میں ایک اللہ رب العزت کی ہزاروں حکمتیں ہیں۔
لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ اگر پروردگار فرشتوں کو خلیفہ بناتا تو دیکھو جس طریقے سے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو عام رعایا کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ڈائریکٹ بادشاہ سے ملاقات کرے، بلکہ اس سے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے وزیروں سے وہ بات کرتا ہے، اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے بیچ میں جو وسیلہ ہوتا ہے وہ وسیلہ ہونا ضروری ہے، یعنی وہ وسیلہ ایسا ہو کہ عام انسان اس سے ملاقات کر سکے۔ اب اگر پروردگار فرشتوں کو وسیلہ بناتا تو عام انسان فرشتوں سے ملاقات کیسے کرتا؟ تو اس وجہ سے پروردگار نے انسانوں کو خلیفہ بنایا تاکہ عام انسان ان خلیفہ سے بات کر کے پروردگار کے احکامات کو سن سکے۔ اس وجہ سے پروردگار نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آگے فرماتا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یعنی فرشتوں نے یہ اعتراض کیا، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے مشورہ لیا فرشتوں سے تو زمین کے فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کیا تو ایسے لوگوں کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر کے فساد مچائیں گے، جو زمین میں جا کر کے خون ریزی کریں گے؟ تو اللہ رب العزت اور آگے وہ اپنی دلیل دیتے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم تیری ہمیشہ عبادت کیا کرتے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیرے لیے ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم کو خلیفہ بنایا جائے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے قالا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی فرشتے صرف ان کے قتل و غارت کو دیکھ رہے تھے، فرشتے صرف ان کے فسادات کو دیکھ رہے تھے، لیکن پروردگار ان کے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، پروردگار ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ اللہ اکبر جس طریقے سے پروردگار نے انسان کے اندر ایک نفسانی خواہشات کو رکھا ہے اور فرشتوں کے اندر نفسانی خواہشات کو نہیں رکھا، تو یہی وجہ ہے کہ فرشتے ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر پروردگار فرشتوں کے اندر بھی نفسانی خواہشات رکھ دیتا تو فرشتہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، اور ایسے حال میں اگر کوئی انسان جس کو گناہ کرنے کی طاقت ہو اور وہ انسان اپنے دامن کو گناہ سے بچا لے تو پروردگار اس کے مقامات کو اور زیادہ بلند فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آگے ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کیسے فرمائی ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب یہ مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد پروردگار نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ زمین کے چاروں طرف سے مٹی اٹھا کر کے لاؤ۔ جناب جبریل امین زمین کی طرف جاتے ہیں اور جیسے ہی زمین سے ملاقات ہوئی، زمین سے مٹی اٹھانے کی کوشش کی تو زمین اپنے زبان حال سے کہتی ہے اے جبرائیل تم یہ مٹی کہاں لے جا رہے ہو؟ ارشاد فرمایا میں پروردگار کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ تو زمین نے کہا اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ رب العزت انسانوں کو پیدا فرمائے گا۔ زمین عرض کرتی ہے آخر انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کا کیا ہوگا؟ تو حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا دنیا پر آنے کے بعد کچھ لوگ اچھے کام کریں گے جن کو پروردگار جنت عطا فرمائے گا، کچھ لوگ برے عمل کریں گے جن کے گناہوں کی وجہ سے پروردگار ان کو جہنم میں پہنچائے گا۔ تو جیسے ہی زمین نے جہنم کا نام سنا وہ تڑپنے لگی، بلکنے لگی اور حضرت جبریل امین سے عرض کرنے لگی اے جبریل تمہیں اس پروردگار کا واسطہ جس پروردگار نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، تم مجھ سے مٹی لے کر کے نہ جاؤ۔ اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ جبریل امین کو اس کے رونے پر ترس آ گیا۔ جبریل امین پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تمام حال بتایا تو پروردگار نے حضرت میکائیل کو بھیجا۔ جناب میکائیل گئے تو زمین نے وہی داستان حضرت میکائیل کے سامنے رکھی۔ جناب میکائیل بھی خاموشی کے ساتھ واپس ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل کو بھیجا، حضرت اسرافیل بھی اسی طریقے سے واپس ہو گئے۔ آخر میں پروردگار نے حضرت ملک الموت کو بھیجا، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا۔ جناب اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم مٹی کے پاس پہنچے، جانے کے بعد مٹی کو اٹھانے کی کوشش کی، ویسے ہی مٹی اپنے زبان حال سے وہی کہتی ہے جو حضرت جبریل امین سے کہا تھا، وہی کہا جو حضرت میکائیل اور اسرافیل سے کہا تھا۔
اللہ اکبر جب اتنا کہا تو معاملہ کیا ہوا؟ جبریل امین تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اے مٹی تو مجھے منع کر رہی ہے اور پروردگار مجھے حکم دیتا ہے تو مٹی لے کر کے آ، تو میں تیرے رونے کو نہیں دیکھوں گا بلکہ پروردگار کے حکم کو دیکھوں گا، تو میں پروردگار کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تجھ سے اس مٹی کو لے کر کے جاتا ہوں۔ اب حضرت ملک الموت اس مٹی کو لے کر کے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ سے کہا اے اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا تمہیں زمین کے رونے پر ترس نہ آیا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ زمین تو رو رہی تھی لیکن کیا کرتا، تیرا حکم میری سراغوں پر تھا، تو اس وجہ سے میں نے گوارا نہ کیا کہ تیرے حکم کی نافرمانی کروں، تو اس وجہ سے میں زمین سے مٹی کو اٹھا لایا۔ اب جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مٹی لائی گئی تو مٹی لانے کے بعد پروردگار نے اسے ایک پتلا تیار کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پتلے کو تیار کیا گیا۔ پتلے کو تیار کرنے کے بعد پروردگار نے اسے 40 سال تک یوں ہی رکھا۔ اللہ اکبر، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پروردگار نے 39 دن تک اس پر غم کی بارش کی، اس پر اللہ اکبر 39 دن تک غم کی بارش کی گئی، لیکن ایک دن پروردگار نے اس پر خوشی کی بارش کی۔ یہی سبب ہے کہ انسان دنیا پر آنے کے بعد مغموم زیادہ ہوتا ہے، پریشان زیادہ ہوتا ہے، خوش بہت کم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے 40 سال تک اسی طریقے سے رکھا۔ 40 سال تک وہ اللہ اکبر کھڑکنے والی مٹی بن گئی، یعنی اگر اس پر ہاتھ مارا جاتا تو اس میں آواز آنے لگتی۔ جب اسی طریقے سے رکھا گیا تو کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مخالف تھا، شیطان اس بات سے ناراض تھا کہ انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اللہ اکبر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پتلے پر ہاتھ مار کر کے دیکھا، تو جیسے ہی ہاتھ رکھا تو اس میں سے آواز آئی، تو وہ شیطان اس پتلے کے اندر داخل ہوا، تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ تو اندر سے خالی ہے۔ اب وہ باہر آیا، باہر آنے کے بعد اس نے فرشتوں سے ذکر کیا آدم تو اندر سے خالی ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے تھوک کو جمع کیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر تھوک دیا، ناف کی جگہ اس کا تھوک گرا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا اے جبریل اس مٹی کو یہاں سے نکال دو۔ اس مٹی کو وہاں سے نکالا گیا اور اس مٹی سے پروردگار نے کتے کو پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ کیا، تو روح کو پروردگار نے حکم دیا اے روح تو حضرت آدم کے اندر داخل ہو جا۔ روح نہیں گئی، پھر دوبارہ اسے حکم دیا گیا، اس نے اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل نہ کیا۔ تیسری مرتبہ اسے حکم دیا، اس نے عمل نہ کیا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا آج تو رضامندی کے ساتھ نہیں جاتی، جب تو نکلے گی تو بڑی سختی کے ساتھ تجھے نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کے پتلے کے اندر روح پھونکنا شروع کی تو سب سے پہلے سر کے اندر داخل ہوئی، وہ روح سب سے پہلے سر کے اندر داخل ہوئی، اس کے بعد پیشانی میں آئی، اس کے بعد کانوں میں، پھر زبان میں، اسی طریقے سے نیچے تک ہوتی ہوئی چلی گئی۔ جب پیروں کی جانب پہنچی اس نے کوئی راستہ نہ دیکھا تو وہ واپس آئی ناک کی جانب، اور جیسے ہی ناک سے نکلنے کی اس نے کوشش کی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چھینک آئی تو پروردگار حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم پڑھو الحمدللہ۔ تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا الحمدللہ، تو پروردگار نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ۔ تو یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ ہے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور یہ پروردگار کا طریقہ ہے کہ وہ کوئی شخص اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر روح پھونکی، تو جب وہ روح آپ کے گھٹنوں تک پہنچی تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چلنے کی کوشش کی، لیکن آپ چل نہ سکے، یہاں تک کہ وہ روح آپ کے پیروں تک پہنچ گئی۔ جب پیروں تک پہنچی تو آپ نے چلنا شروع کیا تو پروردگار نے ارشاد فرمایا خلق الانسان عجولا۔ اب اللہ رب العزت نے جناب آدم کو پیدا فرما دیا، آپ کے اندر روح پھونک دی گئی۔ اس کے بعد
اللہ رب العزت نے جو لوگ یعنی جو فرشتے یا شیطان جو اعتراض کرتا تھا ان کے سامنے بلکہ تمام فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیش کیا گیا، اور پیش کرنے کے بعد جو ہوا وہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام نام سکھا دیے، کلھا اسماء کلھا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام نام سکھا دیے، یعنی دنیا کے اندر جتنے اشیاء کے جو نام تھے پروردگار نے تمام نام سکھا دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں تک کہ پروردگار نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیالے کا نام بھی عطا فرما دیا، ہر ذرے ذرے کا نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سکھا دیا۔ اب سیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں کی انجمن لگی ہوئی تھی، حضرت آدم بھی جلوہ فروز ہوئے۔ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، یعنی جو فرشتے اعتراض کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ کیوں بنایا، تو ان فرشتوں سے پروردگار نے سوال کیا کہ اے فرشتوں، جو تم نے وعدہ کیا ہے، جو تم یہ اعتراض کرتے تھے کہ آدم کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، ہمیں خلیفہ کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، تو پروردگار نے تمام فرشتوں کو سامنے کھڑا کر کے اب حضرت آدم کو بھی سامنے کھڑا کیا ہے، فرشتوں کو بھی سامنے کھڑا کیا، اور ان دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ پروردگار نے پہلے فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں تم مجھے تمام اشیاء کے ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ اللہ اکبر، جب فرشتوں نے سوچا کہ ہم ان سوالوں کا جواب نہ دے سکیں گے تو جناب تمام فرشتوں نے پروردگار کی بارگاہ میں معذرت طلب کی، اور اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا فرمایا۔ اب فرشتوں نے جواب نہیں دیا، لیکن اللہ اکبر، آگے فرشتے کہتے ہیں انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالا یا آدم، یہاں سے اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرماتا اے آدم انبئہم باسمائہم، ان ناموں کے بارے میں مجھے خبر دو، یعنی وہی سوال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا گیا، تو جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جیسے ہی سوال کو کیا گیا تو جناب آدم تمام ناموں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی تمام ناموں کے بارے میں بتانا شروع کیا تو اسی کو پروردگار نے یہاں بیان کیا کہ حضرت پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم مجھے تمام ناموں کے بارے میں خبر دو۔ فلما انباہم، تو جب حضرت آدم تمام ناموں کے بارے میں خبر دینے لگے، قالا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالا الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہوں؟ یعنی پروردگار زمین و آسمان ہر چیز کے غیب کو جاننے والا ہے۔ فرشتوں کا علم اتنا نہیں ہے جتنا پروردگار کا علم ہے، اس وجہ سے پروردگار نے ان کے اعتراض کا جواب دیا اور ان کے اعتراض کو رد کیا۔ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اب فرشتے کیا ظاہر کرتے تھے اور کیا چھپاتے تھے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ فرشتے یہ ظاہر کرتے تھے کہ انسان دنیا پر جانے کے بعد فتنہ فساد مچائے گا، انسان دنیا پر جا کر کے خوریزی کرے گا، اور اس چیز کو چھپاتے تھے فرشتے کہ پروردگار ہمیں خلیفہ بنا دے۔ تو پروردگار ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔